اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان۔ تو خواتین و حضرات، آج کے ہم اس ویڈیو میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے جس کا عنوان ہے کہ حفاظت نظر کی اہمیت۔ دیکھیں، مسلمان کو کیا چاہیے کہ وہ اسے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہیے۔ یہ صرف مرد کی بات نہیں ہو رہی بلکہ عورتوں کو بھی جو ہے تو بات کری، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ اور عورتوں کا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سروں پر جو ہے وہ چادر اوڑھ لیا کریں جب وہ گھر سے باہر نکلیں، اور اپنے زیور کے مقامات کو جو ہے وہ ڈھانپ کر رکھا کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں جو ہے واضح طور پر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ صرف عورتوں کو نہیں کہا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلتے وقت اوڑھنیاں اوڑھ لیا کریں اور اپنے جو ہیں زیور کے مقامات کو کور کر کے ڈھانک کر رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ ساتھ ساتھ جو ہے مرد کو بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی کہ دونوں میں باتوں کو کہہ کر جو ہے برابری کر دی گئی ہے۔ تو اب دیکھیں، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اگرچہ وہ کسی مادہ بکری کی شرمگاہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہاں پہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی طرف سے بھی جو ہے ایسی نظر پر اٹھانے سے جو ہے ہمیں منع کیا گیا ہے، کہ اسی لیے یہ پہلے پاکیزہ زندگیاں ہوتی تھیں۔ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی عادت ڈالیے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے اس طرح نہ کرتے ہوں، لیکن کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اب اس کے مطابق آپ عادت ڈالیں۔ شروع میں کیا ہوگا کہ آپ کو مشکلات تو آئیں گی، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، نیا کرتے ہیں، کسی قسم کی عادت ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کو شروع میں مشکلات تو آتی ہیں، لیکن آپ کو اس کی عادت ڈالنے کے لیے بار بار اپنے آپ کو آپ ملامت کیجیے۔ آپ سے دل میں یہی سوچیں کہ یار مجھے اب یہ کام کرنا چاہیے، تو آپ بار بار اگر کوشش کرتے جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس کام کو کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ نگاہوں کو آپ نیچے رکھنے کی عادت ڈالیں، اور یہ عادت بنانے سے جو ہے بن جائے گی۔ نگاہ نیچے رکھنے کی عادت ڈالیں۔ دیکھیں، شروع میں ذرا مشکل تو پیش آنی ہے، لیکن اپنے آپ کو کیا ہے ملامت کرتے رہیں، اور پھر آپ نگاہ نیچے رکھیں، پھر آپ اپنے آپ کو ملامت کریں، پھر نگاہ نیچے رکھیں، اور یہاں تک کہ آپ اس کو ریپیٹ کرتے جائیں، اور ایسا وقت آئے گا کہ یہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو نگاہ کو نیچے رکھنے میں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی اصل میں بنیاد ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، دیکھیں آج کل کتنا ماڈرن دور چل رہا ہے۔ اس ماڈرن دور میں آپ دیکھیں کہ کسی نہ جو ہے مرد اپنی نگاہوں کو نیچے کر رہا ہے، نہ عورت جو ہے اپنے آپ کو پورا کور اپ کر رہی ہے، جس سے کیا ہو کہ اس طرح کی جو نظر کی حفاظت ہو سکے۔ دیکھیں، شیطان جو کا کام یہ ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو، اور وہ جو ہے کیونکہ اس نے جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا، یعنی برے کام کی طرف لگاؤں گا، چاہے آگے سے پیچھے سے میں ان کے تعاقب میں رہوں گا۔ تو آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں، دیکھیں شیطان کس طرح ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو اپنے نظروں کی ہم سب کو حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں کہ اس میں ایک کا قصور نہیں ہے، اس میں جو عورتیں ہیں ان کا بھی قصور ہے، جو مرد حضرات ہیں ان کا بھی قصور ہے۔ تو دونوں، کیونکہ اگر اپنے آپ کو ایک لمٹ پہ رکھیں گے، حدود میں رکھیں گے، تو آپ کریں گے دیکھیں گے کہ اس سے جو ہے کافی کچھ جو ہے معاشرے میں اچھائی کی طرف جائے گا، اور فحاشی جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو اپنی نظروں کی مرد حضرات چاہیے کہ اپنی نظروں جو ہے وہ نیچے رکھیں، اور جو خواتین ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو مکمل کور کر کے رکھیں، تاکہ جو ہے یہ جو معاشرے کی برائی ہے، فحاشی، عریانی، بے حیائی وغیرہ، اس چیز کا خاتمہ ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں، دیکھیں بد نظری سے اس کا کیا وبال آتا ہے۔ نظر کی حفاظت انتہائی ضروری ہے کہ بد نظری کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی نحوست سے بسا اوقات انسان جو ہے بڑی سزا آ جاتی ہے۔ چنانچہ کیا ہے کہ دیکھیں، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن شخص تھا۔ اب میں نے ایک دفعہ اس کی بد نظری دیکھی، یہ جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ شخص بالکل جو ہے وہ قرآن کو کیا ہوا
مجید کو بھولتا گیا، یعنی حافظ بندہ اس کو بھولتا گیا ہے۔ اور ایک مؤذن تھا، اذان دینے کے لیے کیا ہوا، مینار پر چڑھا، تو ہمسائے کی طرف سے ایک نظر پڑی، ٹھیک ہے، تو ایک لڑکی نظر آئی اس کو، اور دل میں ایسا جوش تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا۔ تو نیچے اترا، پتہ کیا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کرایہ دار ہیں، عیسائی ہیں۔ کہنے لگا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم شادی کرنے کو تیار ہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ جو ہمارے دین پر ہوگا ہم اسی کے ساتھ شادی کریں گے۔ اب کیا ہوا کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی کہ جو ہے میں مذہب بدل کر شادی کر لیتا ہوں، پھر بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ دیکھیں کس قدر جو ہے کتنی ایک بری بات ہے اس چیز کی، کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس قدر ایک عیسائی لڑکی سے محبت میں گرفتار ہو گیا کہ وہ اپنا مذہب تک اس کے چکر میں جو ہے وہ بدلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دیکھیں یہ کس قدر بد نظری ہے، اور اس کا کیا قدر اس کا وبال ہوا کہ اس اپنا مذہب یعنی مسلمان ہو کر جو ہے وہ اپنا اس نے ارادہ یہ کیا کہ مذہب بدلنے کو تیار ہو گیا اس لڑکی سے شادی کرنے کی۔ تو کتنی ایک غلط بات ہے، انتہائی، اگر آپ سوچ کر دیکھیں تو کس قدر جو ہے وہ غلط بات ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے جو عیسائی ہونے کو تیار ہیں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ پھر بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو یہ بہت ہی ایک شیمفل، ایک شرم کی بات ہے۔ ہم پہ کہنے لگا ہاں میں عیسائی ہو جاتا ہوں۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، تو سیڑھیوں سے پاؤں پھسل کر اس کی گردن کے بل جو ہے وہ گرا، اور وہیں اسے موت آ گئی۔ اب ایمان سے محروم تو ہو گیا۔ تو ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ بد نظری کا ایک عذاب بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ایسے لوگوں کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمے سے محروم کر دیتا ہے۔ دیکھیں خواتین و حضرات کس قدر جو ہے اس کو سزا ملی کہ وہ ایک تو ایمان سے محروم ہو گیا، تو شادی تو کر لی، جب وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو وہ پھسل کر گرا اور اس کو کیا ہوا، اس کی موت آ گئی۔ تو آپ خود ہی دیکھیں کہ اس کو مذہب سے دوسرے مذہب میں تو چلا گیا عیسائی میں، لیکن اس کو واپس مسلمان آنے کا جو ہے موقع ہی نہیں ملا، اور وہ اس کی موت ہو گئی۔ تو ایسے ہی ہے، دیکھیں اس طرح کی بد نظری کا کتنا بڑا اس پہ وبال اس پر آیا ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ وہ اس کیا ہوا، موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے کلمے سے جو ہے وہ محروم ہو گیا، وہ پڑھ ہی نہیں سکا۔ خواتین حضرات اس حوالے سے، نظر کی حفاظت کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پہ جو ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ اس کو چینل پر وزٹ کر کے ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اس کا عنوان ہے کہ نظروں کی حفاظت کا قرآنی علاج، جس میں آپ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا بد نظری کا وبال۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے دیکھیں اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، جتنی بھی ہو حفاظت کریں۔ اگر آپ کو اس کی عادت نہیں ہے، مطلب آپ ایسا نہیں کرتے، تو آپ اس کی عادت ڈالیں اور بار بار کوشش کرتے رہیں کہ اپنی نظر کی آپ حفاظت کریں۔ جتنی زیادہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے اتنے ہی آپ معاشرے میں جو ہیں عزت دار کہلائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات سے جو ہے کافی اندازہ ہو گیا، اور آپ انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے آپ اس بد نظری جو ہے اس پر عمل کریں گے، مطلب اس کی اپنے نظر کی آپ حفاظت کریں گے۔ باقی آپ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو خواتین حضرات اگر آج کو آپ کو ویڈیو جو ہے یہ پسند آئی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو اب ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، لیکن جانے سے پہلے وہی التماس کہ ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پہ دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہم یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔